اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَا إِبْرَاهِيمَ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان ایمان، میرے برادران اسلام، شیعہ سنی بھائیوں، شیخ مکھی کا ایک جھوٹا اور غلیظ پراپوگنڈا، آگے بڑھ کے ہم اس پر تفصیلاً گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شیعہ مذہب ہے ایک انگریز کی ریسرچ پیش کر رہا ہے، کتاب کا نام لانس آف عربک، وہ ایک انگریز کی ریسرچ دے رہا ہے کہ اس نے یہ ریسرچ کیا جو شیعہ مذہب عرب کے مسلمانوں کے خلاف ایک پراپوگنڈے کے تحت، مجوسیوں کے پراپوگنڈے کے تحت یہ مسلک بنایا گیا، یہ مذہب بنایا گیا۔ دین اسلام جو ایک سچا مذہب ہے، ایک پیارا مذہب ہے، مگر اس میں سے جو مذہب شیعہ ہے وہ عرب کے خلاف ایک مجوسیوں کی سازش کے تحت، پراپوگنڈے کے تحت ایک نیا فرقہ، ایک نئی جماعت بنا دی گئی ہے۔ اب یہاں پر میں شیخ مکھی صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ساری کتاب کو مطالعہ کیا ہے تو یہ وہی کتاب نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہی انگریز اپنی ریسرچ کے تحت گستاخانہ پہرے لکھ رہا ہے، گراف لکھ رہا ہے۔ آیا اگر آپ یہ اس کی روایت مانتے ہو جو شیعوں کے خلاف جاری جو آپ نے کہا ہے تو پھر آپ اس کو بھی تسلیم کرتے ہو؟ آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہمارے لیے کوئی بات کی ہے تو آپ پہلے ان کی اس پیراگراف کی بھی نفی کرتے جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھا ہے۔ اور کیا وہ لکھ رہے ہیں؟ پیراگراف میں یہ لکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کمزور تھے، جب دین اسلام کمزور تھا، جب پھیلا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لوگوں نے کوڑا بھی پھینکا، پتھر بھی پھینکے، غراستیں بھی پھینکی، مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت آئی تو آپ پھر انہیں لوگوں پر چڑھ دوڑے، انہوں لوگوں کا قتل عام کیا۔ یہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، اور بڑے سارے پہلو ہیں۔ تو شیخ مکھی صاحب یہ بھی آپ بیان کرتے ہیں کہ اسی انگریز نے یہ بھی ریسرچ پیش کی ہے۔ آیا آپ کو اگر وہ ریسرچ پسند ہے تو یہ پسند کیوں نہیں؟ اگر پسند ہے تو آپ نے اس پر بات کرنی چاہیے تھا، اگر ناپسند تب بھی بات کرنا چاہیے، مگر اس پہلے پر آپ بات ضرور کریں۔ مگر اس کے علاوہ ہم آتے ہیں کہ آیا یہ شیعت کسی مجوسی کی ہے یا کسی یہودی کی ہے یا کسی اور کی طرف سے یہ بنایا گیا مذہب ہے؟ آئیں دیکھیں آپ کو ہمارے لیے کیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جائے۔ آئے آپ نے سچ پیش کی ہے کہ انگریز کی، اب ہمارے لیے حکم ہے کہ رسول سے پوچھتے، ہم رسول سے پوچھتے یا رسول اللہ یہ جو شیعہ مذہب ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ تو سب سے پہلے وما ینطق عن الہویٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَا إِبْرَاهِيمَ، کہ اگر شیعہ کافر مشرک اور مجوسیوں یہودیوں کی سازش ہوتی تو اللہ اپنے قرآن میں جناب ابراہیم کو شیعہ نہ کہتا۔ پتہ چلا یہ دین اسلام کے بعد شیعہ پیدا نہیں ہوئے، ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات جد الانبیاء جناب ابراہیم کو شیعہ قرار دیا ہے۔ تاریخ آپ کی ہیں، تفسیریں آپ کی ہیں، اور شیعہ بھی جناب نوح کا۔ جیسے ایک اور بات سامنے ہے کہ صرف ابراہیم شیعہ نہیں تھے، نوح اور ابراہیم کے درمیان جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام کے تمام انبیاء قرآن کی آیت سے ثابت ہو رہے کہ وہ انبیاء بھی شیعہ تھے۔ اور انہیں انبیاء میں سے جناب موسیٰ بھی وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ مِنْ غَفْلَةٍ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ، کہ جب موسیٰ صبح تڑکے سویرے شہر میں داخل ہوئے، دو شخص لڑکے پائے، دو شخص لڑ رہے تھے، لڑتے ہوئے پایا۔ کون میں سے کون تھے؟ وَهَٰذَا مِنْ شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک موسیٰ کے شیعوں میں سے شیعہ تھا۔ پتہ چلا موسیٰ کے ماننے والوں کو بھی قرآن نے شیعہ کہا، تو پتہ چلا قرآن کی نص سے تو ثابت ہوا کہ یہ مذہب، یہ دین جو شیعوں کا، جسے کہہ رہے ہیں نا کہ انگریز کی ریسرچ ہے کہ یہ مجوسیوں کا ہے، یہ مجوسیوں کا نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ انبیاء اور انبیاء کے ماننے والوں کا مذہب ہے، یہ قرآن کی نص ہے۔ آئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے یا آپ کی حدیث، آپ کی زبان شیعوں کے لیے کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ ہے سورہ بینہ 30واں پارہ، اس میں پروردگار سورہ بینہ کی تفسیر میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، هم الخیر البریہ، وہ خیر البریہ بہترین خلائق ہیں، قیامت دن کامیاب ہونے والے۔ کتاب کا نام تفسیر ابن کریبیر، کتاب کا نام تفسیر ابن کثیر، کتاب کا نام تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ ابھی کہنے کے دیر تھی سامنے سے مولا علی ہے، رسول پاک نے منبر چھوڑا، منبر چھوڑ کے رسول نیچے ہوتے آگے بڑھ کے رسول نے علی کو سینے سے لگا کے کہا کہ میرے صحابی ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ خیر البریہ کون ہے؟ ہاذا خیر البریہ، یہ علی خیر البریہ۔ اور علی کی طرف دیکھ کے رسول نے فرمایا یا علیو، تجھے مبارک ہو۔ کیا مبارک ہو؟
یا علی انت و شیعتکہم الفائزون یوم القیامہ، کہ اے علی تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ رسول تو شیعوں کے کامیاب ہونے کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ رسول تو اپنے صحابہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قیامت کے دن کوئی کامیاب ہوگا جنت میں جائے گا، اس کا امام علی ہے، ماننے والے شیعہ ہیں۔ پھر تواریخیں اٹھائیں، جناب سلیمان شیعہ ہیں، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ ہیں، جناب عمار یاسر شیعہ ہیں، جناب مقداد بن اسود شیعہ ہیں، جناب بلال حبشی شیعہ ہیں، خواجہ اویس کرنی تابعی شیعہ ہیں، ہزاروں کروڑ لاکھوں کہہ لیں کہ مومنین، تبع تابعین، بعد میں ولی اللہ، اور آج کے شیعہ الحمدللہ ہم کل بھی صاحبان ایمان تھے، ہم آج بھی صاحبان ایمان ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی کسی کافر کو امام نہیں مانا، ہم نے اس علی کو امام مانا جس کے لیے رسول خود کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کے کل کا کل ایمان علی جا رہا ہے کل کفر کے مقابلہ میں۔ تو بابا جب کل ایمان کے ماننے والے لوگوں کی نظروں میں مسلمان نہیں ہیں، پھر بابا ان کے پیروں مریدوں کا کیا بنے گا کہ جن کے پیروں نے کلمہ ہی بڑی مشکل سے پڑھا تھا۔ تو بابا ہم شیعہ نے علی محمد و آل محمد کے کل بھی شیعہ تھے اور آج بھی شیعہ ہیں۔ یہ شیعہ مولا علی کے، اچھا ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی شیعوں نے مارا ہے جی امام حسین کو، تو پتہ چلا کہ یہ امام حسین کے دور میں بھی شیعہ تھے، اور وہ شیعہ کون تھے؟ وہ 72 شہداء تھے کہ جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، اور اہل بیت پیغمبر شیعہ تھے کہ جن کی اولاد سادات ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں۔ یہ وہ عظیم قوم اور قبیلے ہیں کہ جو صدیوں سے نسل در نسل شیعہ چلے آ رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و یا علی مدد۔